پرانے زمانے میں ایک ایسا بادشاہ تھا جسے دین و دنیا کی بادشاہت سے نوازا گیا تھا۔ وہ ایک روز شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ کچھ درباری بھی تھے۔ شکار کے دوران اس کی نظر ایک کنیز پر پڑی جس نے اسے گھائل کر دیا۔ بادشاہ نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لونڈی کے مالک کو منہ مانگی قیمت دی اور اسے خرید کر اپنے محل کی رانی بنا لایا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ کی تو جیسے نیندیں ہی حرام ہو گئیں۔ اپنے ملک کے حکیم معالج بلوائے، بیرون ملک پتہ کروایا کہ کسی معالج کے پاس اس کے دل کی ملکہ کی بیماری کا علاج ہو تو وہ منہ مانگی فیس دینے کو تیار ہے۔ وہ پوری بادشاہی دے کر بھی اس کنیز کو تندرست دیکھنا چاہتا تھا۔ اعلان ہو گیا کہ جو طبیب بادشاہ کی اس پیاری کنیز کو تندرست کر دے گا اس کے لیے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ طبیبوں نے پوری کوشش اور لگن سے علاج کرنے کا وعدہ کیا اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ اس کی کنیز کے مرض کو ٹھیک کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہیں اپنی حکمت اور دعا دارو پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس غرور اور تکبر میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کہ اللہ نے چاہا تو مریض کا علاج ضرور ہو جائے گا اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جب اللہ کو ایسی بات ناپسند ہو تو کوئی دوا دارو کام نہیں کرتا۔ چنانچہ جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، کنیز کا سارا حسن چھن گیا تھا اور وہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ ادھر بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ وہ دن رات روتا تھا۔ کنیز کے مرض میں جن دواؤں سے تندرستی ملنی چاہیے تھی ان کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ کے گھر مسجد میں جا کر حاضر ہوا اور ننگے پاؤں تھا اور ایک عام انسان کے طور پر بارگاہ رب العزت میں پہنچا تھا۔ وہ سجدے میں جا کر خوب رویا، اس قدر رویا کہ زمین اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب جی بھر کے رو لیا تو اپنے مالک و خالق سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اللہ سے یہ عرض کیا کہ دوا دارو طبیب حکیم معالج سب بیکار ہوتے جا رہے ہیں کہ جب تک وہ نظر کرم نہیں کرتا۔ اس نے دونوں جہانوں کے مالک کے حضور یہ درخواست پیش کی کہ تو اپنی بندے کی فریاد سننے والا ہے، تیری بخشش اور عطا ہوگی تو بندے کی بگڑی بنے گی۔ وہ اسی حال میں نیند کی سی حالت میں چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ تشریف لاتے ہیں اور اسے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے بادشاہ، تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کل ایک مسافر آئے گا جو بہت بڑا حکیم ہے، اس کے علاج سے تیری پیاری کنیز کی بیماری جاتی رہے گی۔ بادشاہ جاگا تو کنیز کی بیماری سے آزادی محسوس کی۔ دوسرے روز ایک باکمال بزرگ تشریف لائے۔ بادشاہ اس مرد بزرگ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے مرد درویش، میرا محبوب تو دراصل تو تھا، سو اس کنیز کے عشق نے مجھے تجھ تک پہنچا دیا۔ میں اب عمر بھر تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ وہ کبھی اس درویش کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں چومتا۔ خاطر و مدارت کے بعد مرد بزرگ کو مریضہ کے پاس لے جایا گیا۔ اس حکیم و معالج کی تشخیص کا طریقہ جدا تھا۔ معلوم ہوا کہ کنیز کو جسمانی بیماری تو تھی ہی نہیں، اسے تو دل کی بیماری تھی۔ درویش نے تنہائی میں اس مریضہ سے کچھ سوال پوچھنے کی اجازت چاہی جو کہ مل گئی۔ طبیب نے مریضہ سے اس کے شہر، اس کے عزیزوں کے بارے میں کئی سوالات پوچھے، پھر پوچھا تمہیں سب قربت داروں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ یہ بزرگ بڑے غور سے کنیز کی باتیں سنتے رہے۔ پھر سمرقند شہر کا ذکر آتے ہی کنیز کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے بتایا کہ ایک تاجر اسے شہر میں لا کر کسی سنار کے ہاتھ فروخت کر گیا تھا۔ اس نے اسے آگے کسی اور کے ہاتھ بیچا۔ سنار کے محلے گلی کا پتہ پوچھا گیا تو کنیز کو اس مہربان طبیب نے تسلی دی کہ اب وہ تندرست ہو جائے گی، البتہ ایک شرط ضرور رکھی کہ اس بھید کو وہ کسی پر نہیں کھولے گی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا کہ سمرقند کے اس سنار کو بلوایا جائے، اسے مال و دولت کا لالچ دیا جائے تاکہ وہ آ جائے اور کنیز کی بیماری جاتی رہے۔ سنار لالچ میں آ گیا تو اپنے شہر کو چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سنار کو بتایا گیا کہ فلاں ملک کا بادشاہ تیرے ہنر کا چرچا سن کر بہت ہی مرغوب ہوا ہے اور تجھے زیورات کی تیاری کے لیے بلوایا ہے۔ بادشاہ نے اس سنار کی بڑی خدمت کی۔ اس ولی اللہ نے بادشاہ سے کہا کہ اس کنیز کو سنار کے حوالے کر دے تاکہ وہ دل کا سکون پالے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 6 ماہ تک کنیز اور سنار ملتے رہے۔ جب کنیز کا اس سے دل بھر گیا تو حکیم نے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے پینے سے وہ سنار کمزور ہونے لگ گیا۔ اس کا حسن و جمال ختم ہوا تو کنیز کی اس میں سے دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ اس بزرگ حکیم کی تدبیر سے سنار کی جان چلی گئی، جو کسی عتاب یا سزا کے سبب نہ گئی، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ نہ ہوا۔ اس مرد درویش نے محض بادشاہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، نہ ہی بادشاہ نے ایک انسان کا خوف محض نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ بادشاہ بھی دراصل عام بادشاہ نہ تھا بلکہ اللہ والا تھا۔ ہمیں اپنے احوال و افعال پر خدا کے بندوں کے احوال و افعال کا قیاس ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے دوستو کہ عشق کرنا ہے تو اس سے مت کر جسے کل مر جانا ہے، بلکہ عشق اس سے کر جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔